السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کی 29 تاریخ تھی۔ اب مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ چاند ہوا یا نہیں۔ چاند کی اطلاع آ گئی تو گویا کہ یکم رمضان شروع ہو گیا، اور اگر اطلاع نہیں آئی تو یہ 30 دن ہم نے شعبان کے پورے کرنے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادت کا ہر مسلمان شوق رکھتا ہے، ایک جذبہ رکھتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، اس کے اندر چاہت پیدا ہو جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں کہ میں نمازوں کی بھی پابندی کروں، میں یہ بھی نیکی کروں، یہ بھی نیکی کروں، قرآن پاک کی بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لوں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ یہ جذبہ اور یہ شوق اور یہ ولولہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سنت پر بھی عمل کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات بھی کرتے چلے جا رہے ہوں۔ اگر بدعات بھی ساتھ ساتھ ہیں تو بدعتی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، مردود ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ہر قسم کی بدعات سے بچانا ہے، ظاہری ہو، باطنی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو۔ ہر بدعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت والی گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور جنت کی طرف لے جانے والے کام کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو بدعات سے بچائے اور سنت کا شیدائی بنائے۔ ابھی چاند کا جیسے ہی اعلان ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میاں فلاں عالم، فلاں مولوی، فلاں سے ہم نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے تھے جو سب سے پہلے چاند ہونے کی خبر دے گا بخشا جائے گا، یا اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ یہ اجر و ثواب کی تقسیم ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے خود تقسیم کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا کس کس عمل پر کتنا کتنا ثواب اور کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھنا ہے۔ یہ بدعت ہو گئی۔ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت، جو قانون، جو لا اسلام کا ہم کو دیا ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ایسے کام کا آغاز کر دینا اجر و ثواب سمجھتے ہوئے جس کام کی نشاندہی نبی نے نہ فرمائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدعت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہم نے جو دین اور شریعت پیش کی ہے، جو شخص بھی اپنی طرف سے کوئی بات اس دین میں، شریعت میں داخل کرے گا، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا ذکر کیا اور صراط مستقیم کا ذکر کیا تو آپ نے کس انداز سے کیا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے اندر سابقہ امتوں میں 72 فرقے تھے، لیکن میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ایک جماعت، ایک گروہ، وہ جنت میں جائے گا، اور اس کی بھی نشاندہی کر دی، ما انا علیہ اصحابی، ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج کے دن جس قانون پر، جس شریعت پر، جس آئین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو بھی اس کے اوپر ہوگا، جو بھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو خوشی کیوں نہ کہلاتا ہو، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کری، آپ کے صحابہ نے اس وقت تک جو عمل کر کے دکھایا، اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو یقیناً ہم اس فرقے میں، اس جماعت میں، اس ملت میں ہماری شمولیت ہوگی کہ جو جنتی ہے۔ تو میرے سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو جنت میں، جنتیوں میں شمار کروائے، تو پھر ہر عمل پر یہ دیکھ لیں، ہم کوئی بدعت تو نہیں کر رہے، ہم کوئی خرافات تو نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو نبی سے نہیں ہمیں ملا، بلکہ ملا مولویوں نے، ان کے باباؤں نے یہ شریعت گھڑ گھڑ کے فقہ کے نام سے یہ رائج کر دیا اور ہمارے سامنے پیش کر دیا، کہیں ہم وہ اس پر تو عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم صحیح سنت کے مطابق چل رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا لیں گے۔